رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا قال تبارک وتعالی فی القرآن ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال النبی الکریم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے۔ کس کی ہمت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ نہایت واجب الاحترام، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا سمندر اور وسیع عنوان ہے جس پر کئی ایک باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ کی جا سکتی ہیں۔ میں آج اس مجلس میں بڑے اختصار کے ساتھ یہاں پر موجود اساتذہ کرام کی توجہات کا سہارا لے کر صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ اہم کتنا ہے۔ نمبر دو، آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیوں ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، اللہ کے رسول کا آخری نبی ہونا ایک ایسا مسلمہ عقیدہ ہے جس کو تسلیم کیے بغیر کوئی فرد مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ آمنہ کے لال اپنی ختم نبوت میں ایسے یکتا جیسے رب العالمین اپنی وحدانیت میں یکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ جو پیغمبر کو آخری نبی نہ مانے، اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول کا آخری نبی ہونا امت کے ہاں اتنا اہم اور ضروری ہے کہ جس پر امت نے ایک منٹ کے لیے بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا میدان سجا کر بتا دیا پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ اہم کتنا ہے۔ الاستیعاب کی روایت کے مطابق سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انا اسم لا اسمع کہہ کر بتا دیا پیغمبر کے بعد نئی نبوت کا دعوے دار یہ کان اس کی نبوت کے دعوے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین محترم، فقہائے امت فتویٰ دینے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن بات جب پیغمبر کی ختم نبوت کی آتی ہے، حافظ ابن حجر مکی الخیرۃ اللسان کی 22ویں اور 23ویں فصل میں میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں، من طلب منکم علامتاً فقد کفر۔ اگر کوئی شخص حضور کی ختم نبوت کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی دوسرا شخص اٹھ کر اس سے دلیل کا مطالبہ اس طور پر کرے، اگر تو دلیل دے دے گا تو میں مان لوں گا۔ یاد رکھنا، ہمارے ہاں ایسا شخص بھی مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ توجہ رکھنا، میری اس تقریر کا دوسرا پہلو حضور کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھنا، پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ صرف پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ نہیں بلکہ پورے دین کا تحفظ ہے۔ اگر پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ ہے، رب محمد کی قسم رب کا قرآن محفوظ ہے۔ اگر دین نام محمد کی سیرت اور کردار کا، یاد رکھنا پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ پہلے کسی نبی کی سیرت اور زندگی یوں محفوظ نہیں جس طرح پیغمبر کی سیرت اور زندگی کو امت مسلمہ نے محفوظ
محفوظ کر کے امت کے حوالے کیا۔ اگر دین نام صحابہ کا، خلافت صدیق اکبر کا تحفظ، پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا، اگر صحابہ کا ایمان، صحابہ کا حجت ہونا، صحابہ کا معیار حق تنقید سے بالا تر، صحابہ کا جنتی ہونا اگر دین ہے، یاد رکھنا پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے نہیں، میں اپنے شیخ کے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ یہ صرف اہل اسلام کی بقا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بقا کو رب کریم نے پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں وقت کے دامن میں رہ کر اشارات کرنے لگا۔ اٹھائیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کے تحت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر امت کی شکلیں محفوظ ہیں، امت پر رب کی طرف سے اجتماعی پکڑ نہیں آتی پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے، نہیں ختم نبوت کی ضرورت یہیں تک نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی پیغمبر کی ختم نبوت کی ضرورت ہے۔ اٹھائیے الاتحاق الخیرۃ المہرہ، امام بصیری سیدنا تمیم داری کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں جب انسان قبر کے اندر قدم رکھتا ہے فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ رب کریم اس کی قبر کو جنت کا باغ تب بنائیں گے جب وہ رب کی وحدانیت کے بعد حضور کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار ان الفاظ میں کرے، نبی محمد و خاتم الانبیاء۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اٹھائیے بخاری شریف روایت ابو ہریرہ کی، فرماتے ہیں انسانیت کی شفاعت کریں گے، شفاعت سے پہلے انسانیت کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ تو پھر مان لینا چاہیے اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ، رب کا قرآن محفوظ، اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ، صحابہ کرام محفوظ، اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ ہے، انسانیت کی بقا محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، جینا بھی بیکار مرنا بھی اکار۔